اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ ذی-قعدہ کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، مغرب سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے، چاہے وہ حاجت اور مقصد پہاڑوں جتنا کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت ماہ ذی-قعدہ کے آخری جمعۃ المبارک کی برکت سے اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت سے مغرب سے پہلے پہلے وہ حاجت اور وہ مقصد اس شخص کے حق میں پورا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا عمل جو ہے یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے یہ ذی-قعدہ کے آخری جمعے کا دن ہے۔ بڑا خوش نصیب، بڑا خوش بخت ہوگا وہ شخص جو یہ سورہ مبارکہ کو آج کے ببرکت دن 7 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کو ہر لحاظ سے غنی فرما دے گا، ہر لحاظ سے اللہ پاک اس کو مالا مال فرما دے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے جو بھی نیت کر لیتا ہے، چاہے وہ پیسوں کے اعتبار سے ہو، رزق کے اعتبار سے ہو، کاروبار میں برکت کے اعتبار سے ہو، بے اولادی میں اولاد کے اعتبار سے ہو، بیماری میں شفا کے لحاظ سے ہو، قرض سے نجات کے اعتبار سے ہو، ذاتی گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے ہو، یہ دن بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ماہ ذی-قعدہ کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ سورہ مبارک پڑھ لیتا ہے تو اس سورہ مبارک کی جو فضیلت ہے وہ ماہ ذی-قعدہ کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ آج اگر آپ کر لیتے ہیں تو آج کا دن قیمتی بن جائے گا، آنے والا پورا سال آپ کا خوش بختیوں والا، خوش نصیبیوں والا ہو جائے گا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی قسمت اجڑی ہے، اس کے نصیب بند ہیں، اس کے نصیبوں پہ تالے لگے ہیں، اس کے رزق کے اندر بندشیں ہیں، جادو جنات کی وجہ سے کسی بھی اعتبار سے کاروبار رک چکا ہے، بندش کا شکار ہے، بے اولادی ہے، بے روزگاری ہے، قرض میں ڈوبی زندگی ہے، بیماری میں شفا چاہتا ہے، وہ جو بھی حاجت رکھتا ہے وہ اس سورہ مبارک کو پڑھنے سے پہلے اس مقصد کی پوری ہونے کی پکی ٹھکی نیت کر کے، جس طرح میں یہ سورہ مبارکہ اس صورت پہ اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اسی طریقہ کار سے اسی طرح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں معجزات کو ہونا، اپنی ذاتی جو آنکھیں ہیں، حقیقی آنکھیں ہیں، ان سے دیکھو گے۔ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے وہ تمام تر رکے ہوئے کام جو آپ کی زندگی میں اٹک چکے تھے، چاہے وہ کاروبار کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ رزق کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ روزگار کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ رزق میں برکت کے اعتبار سے ہوں، چاہے اولاد کے اعتبار سے ہو، شادی کی بندش ہے، چاہے وہ قرض سے نجات کے اعتبار سے ہو، جس بھی اعتبار سے ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو 24 گھنٹوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ مبارکہ کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو شام تک اس کی تقدیر اللہ پاک بدل ڈالتے ہیں، بڑے سے بڑا مقصد مغرب ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک پورا فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کو بتانے سے پہلے میں ذی-قعدہ کے آخری جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے التماس ہے کہ آپ نے اس دعا کے اوپر آمین لازمی بولنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما دے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین۔
یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے نواز دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، جو گھر سے محروم ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما دے، جو قرض میں ڈوبی زندگی گزار رہے ہیں ان کی قرض سے نجات والی زندگی بنا دے، پہاڑوں جتنا قرضہ ختم فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کا خاتمہ فرما، بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے ان کی مرضی کے عین مطابق رشتوں کا بندوبست فرما، آمین آمین اللہم آمین۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے نماز جمعہ سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جب یہ ویڈیو آپ کو ملے فوری طور پہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کے فوراً بعد کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ جمعے کا خاص عمل ہے، یعنی رات سونے سے پہلے اس عمل کو لازمی کر دیں، کیونکہ اس کے بعد پھر دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، ہفتے کا دن۔ تو یہ عمل جو ہے یہ خصوصی طور پہ جمعۃ المبارک کا ہے، ماہ ذی القعدہ کی آخری جمعۃ المبارک کا۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہو کے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں خلوت ہو، تنہائی ہو، آپ کو کوئی نہ دیکھے، آپ کسی کو نہ دیکھو، یعنی آپ کسی سے بات نہ کرو اور آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ اس عمل کے پورے جو ٹائم ہے اس میں تنہائی ضروری ہے۔ آپ نے اگر کسی سے بات چیت کی تو عمل کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ اپنے تمام مقاصد کی جو ہے وہ نیت پکی ٹھکی کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ درود پڑھ لیں۔ درود آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز والا درود جسے درود ابراہیمی بولا جاتا ہے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو یہ فضیلت کا حامل ہے، اس میں اللہ نے بڑی برکت اور تاثیر رکھی ہے۔ آپ میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے، پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ عمل باقاعدہ طور پہ بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھا، آپ نے بھی درود ابراہیمی صرف اور صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ محمد پڑھیں یا آپ کوئی اور مختصر درود پڑھیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ اب آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو سیکھنا ہے۔ عمل بڑا ہی مختصر ہے، 7 مرتبہ ایک سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، لیکن جو طریقہ میں بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اس سے پہلے اگر ویڈیو کو آپ نے سکپ کیا تو اب سکپ نہیں کرنا، عمل کی پوری ترتیب جان لیں۔ اس کے بعد اس عمل کو بتانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، لیکن جب آپ کریں گے تو یہ بمشکل آپ کا 1 یا 2 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی اپنی نیت ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی شخص اولاد چاہتا ہے، کوئی روزگار چاہتا ہے، کوئی ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے۔ اب جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کے اعتبار سے نیت کر لیں، اور آپ سب سے پہلے جو عمل کریں گے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جس طریقے سے میں کرتا ہوں آپ نے اسی طرح ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ یا اللہ، یا سلام، یا فتح، یہ اللہ کے 3 نام ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا سلام، یا فتح، یہ اللہ کے ایک ذاتی نام ہے، 2 صفاتی نام ہے، ان تینوں کو ملا کے یا اللہ، یا سلام، یا فتح۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، اس عمل سے آپ کی زندگی بن سکتی ہے۔ یاد رہے یہ ذی القعدہ کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اس عمل کو آپ نے نظر انداز کیا تو آپ سے بڑا بدبخت اور بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ، یا سلام، یا فتح، یا اللہ، اے اللہ
یا سلام آئے سلامتی والی ذات، سلامتی کرنے والی ذات، عافیت کرنے والی ذات، یا فتاح رزق کے دروازے کھولنے والی ذات۔ اب ان تینوں ناموں کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ، یا سلام، یا فتاح۔ ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن یہی تین نام ہونے چاہیے۔ اب میں پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یا اللہ، یا سلام، یا فتاح، یا اللہ، یا سلام، یا فتاح، یا اللہ، یا سلام، یا فتاح۔ میں نے 3 بار پڑھا، آپ نے یہ تینوں ناموں کو 21 بار پڑھنے ہیں۔ یہ تینوں نام، یا اللہ، یا سلام، یا فتاح، کتنی بار؟ 21 بار، 21 ٹائمز۔ یہ آج کا ذی القعدہ کی آخری جمعۃ المبارک کا پہلا عمل ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ پڑھنا ہے، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ دوسرا عمل بتانے لگا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اب آپ نے استغفر اللہ کا عمل کرنا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنی ہے۔ 2 بندوں کو اللہ پاک بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور اللہ پاک ان کو دگنا چگنا عطا فرماتا ہے۔ ایک جو شخص اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، دوسرا وہ شخص جو شکر ادا کرے۔ آپ نے الحمدللہ اور استغفر اللہ کو دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ اللہ کے معبود بندے بن جائیں۔ پھر جو مانگو گے 7 مرتبہ سورہ مبارک پڑھنے کے بعد اللہ پاک فوری طور پہ آپ کے حق میں فیصلہ فرما دے گا۔ اسی لیے جو دوسرا عمل ہے، پہلے اللہ کو اللہ کے صفاتی اور ذاتی ناموں سے پکارا گیا 21 مرتبہ۔ دوسرا عمل یہ ہے شکر اور اللہ سے معافی طلب کرنا۔ الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ یہ جو میں نے 3 دفعہ پڑھا، آپ نے الحمدللہ استغفر اللہ دونوں کو ملا کے اللہ کا شکر بھی اور معافی بھی اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ نے طلب کرنی ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے الحمدللہ استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ استغفر اللہ کو آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ 100 دانوں والی جو تسبیح ہے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، یا تسبیح کے دانوں پہ استغفر اللہ جو ہے الحمدللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ جب آپ الحمدللہ استغفر اللہ پڑھو گے تو آپ اللہ کی نظر میں پاک صاف ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ نے اللہ کا شکر بھی بجا لایا اور اللہ سے معافی بھی طلب کی۔ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر آپ اللہ کے لاڈلے بندے بن جاؤ گے۔ پھر اللہ آپ سے کہے گا اب مانگو جو مانگتے ہو۔ اب آپ نے وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ کون سی، کس طریقے سے؟ توجہ اور دھیان سے سنیے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی توجہ اور دھیان سے سنیے۔ جس طریقے سے پڑھوں گا اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میں نے سورہ فاتحہ کو 1 بار پڑھا، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر دفعہ سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ آمین تک پوری سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، ہاتھ کی انگلیوں پہ، نہ 7 سے زیادہ نہ 7 سے کم۔ یہ آج کا تیسرا اور آخری عمل ہے۔ فوری طور پہ درود ابراہیمی یا نماز والا درود جسے بولتے ہیں،
یا صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بار پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم الراحمین آپ نے پڑھ کر پھر دعا مانگنی، یا اللہ ماہ ذی-القعدہ کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ جو بھی مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔